باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی 7 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حروف مقطعات کے بعد اس میں ایمان اور راہ حق پر چلنے والوں کو اس بات کا واضح اور بالکل دو ٹوک طور پر معاملہ بتا دیا گیا کہ جس راستے کا انتخاب تم نے کیا ہے یہ راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے. یہاں کوئی یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ میں نے مان لیا ہے، کیونکہ مان کے بیٹھ جانے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ مان کے اٹھ جانے اور اٹھ کے کھڑے ہو جانے اور کھڑے ہو کے چل دینے کا نام اسلام. جس بات کو تسلیم کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کا نام اسلام ہے، اور جب اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نکلو گے تو ظاہر بات ہے کہ تمہارے گرد و پیش جن لوگوں کے مفادات اللہ کی حاکمیت سے ٹکراتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ تمہیں اس راستے پر چلنے نہیں دیں. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہ جائے. یعنی حقیقت تو جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ راہ حق کی آزمائشیں، تو یہ آیت کافی اور شافی جواب ہے اس کا کہ اگر یہ سوچ کے یہاں آئے ہو کہ یہ کہنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، تو بات پہلے دن سن لو، ایسا نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ آزمائے بغیر ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یہ آزمائش تمہاری انفرادیت نہیں ہے بلکہ اس راستے کی خصوصیت ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آزمائش کا مرحلہ پیش آیا ہے. ہم ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور جھوٹے کون ہیں. اور یہ دیکھنا ان معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. دراصل اس راستے پر آنے والوں کے لیے نمونہ عمل قائم کرنا ہے تاکہ یہ بات نظر آ سکے کہ اس راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اور وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، جو ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس جماعت کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے وہ بازی لے جائیں گے، وہ بھی بڑا غلط حکم لگا رہے ہیں. ان کی سوچ بھی بڑی غلط ہے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو مالک کائنات سے. یہ آزمائشیں ضرور ہوں گی ان ایمان والوں کی، لیکن انجام کار کامیاب انہی کو ہونا ہے، منزل مراد پر انہی کو پہنچنا ہے. پھر فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ فإن أجل اللہ لآت،
کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا مارے کھا رہا ہے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تو جو ظاہر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد مجاہدے کے مفاد کی بات کی کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اس لیے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اس جہاد کا فائدہ اللہ کو کوئی نہیں، اس کا فائدہ اسی کو ہے جو اس راہ حق میں جہاد کے عمل کا عامل ہے اور جو اس راستے پر آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھا جا رہا ہے. پھر فرمایا گیا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں. حضرات، یہ ان 7 آیات کا مفہوم و ترجمہ تھا. تو آج سب سے پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کرنی کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ایمان لانے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہر راستے کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر منزل کے کچھ نشانات ہوتے ہیں. یہ نشانات اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اس راستے پر چلنے والے گمراہی سے محفوظ رہیں، اور جب جب وہ نشان راستے میں آتا رہے جو منزل کا پتہ دیتا ہے تو چلنے والے کو اس بات کا احساس ہوتا رہے کہ وہ ٹھیک راستے پر چلا جا رہا ہے. جس طرح میں پردیسی ہوں، باہر سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں سے کون سا راستہ کس بازار کو جاتا ہے، کس محلے کو جاتا ہے. میں جس استاد سے، جس رہنما سے، جس قائد سے، جس گائیڈ سے پوچھ کے آیا ہوں، اس نے مجھے کچھ علامات بتائیں کہ پہلے ایک دریا آئے گا، اس کا پل کراس کرو گے تو پھر اس کے بعد کچھ دکانیں آئیں گی، وہاں سے پھر ایک گول چوک آئے گا، پھر اس سے آگے بڑھو گے تو نشیب آئے گا، اس نشیب کو طے کرو گے تو پھر ایک فراز آئے گا، پھر اس کے بعد تم دائیں ہاتھ مڑو گے تو ایک ہسپتال آئے گا. یہ مختلف نشانیاں ہیں، اس نے بتائی. اب جب میں اس راستے پر چلتے ہوئے ان میں پے بپے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی نشانی دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین حاصل ہوتا جاتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں. اور راستے میں چلتے ہوئے اچانک ایک نشانی گم ہو جاتی ہے، وہ نہیں آتی. تو جو صاحب فہم آدمی ہے وہ وہیں کھڑے ہو کے سوچے گا کہ کہیں دوسرے راستے پہ تو نہیں مڑ گیا، اور پھر وہ کسی پوچھنے والے سے پوچھے گا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جانے کے سلسلے میں ذرا میری رہنمائی کر. تو لہٰذا یہ نشانیاں آدمی کو منزل پر پہنچانے کا طریقہ ہے. تو جو راستہ ایمان والوں نے چنا وہ راستہ اللہ کی رضا اور جنت کے انعام تک پہنچنے والا راستہ ہے. اس میں دنیاوی زندگی کی حیثیت محض راستے کی ہے، منزل کی نہیں. کچھ اصولی باتیں ہیں جو تحریک اسلامی کے جو کارکن ہیں انہیں خاص طور سے عام مسلمانوں تک آپ نے اس بات کو پہنچانا ہے کہ جن کا سارا رویہ مادی ہو کے رہ گیا، یعنی ہمارے پاس ایمانیات کے تقاضوں کے سلسلے میں جو محسوسات اور اصول اور مسلمات اب ہم نے طے کر دیے وہ یہ ہے کہ کوئی مقدمہ پیش آ جاتا ہے تو ہم نماز پڑھنی شروع کر دیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں کامیابی کے لیے یہ نماز ضروری ہے. نماز پڑھ لیں گے تو مقدمے میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی بیوہ کے حق پر متصرف ہونے کے لیے ہم نے کچھ وظائف تجویز کر رکھے ہیں کہ ان وظائف پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی پچھلے دنوں اپنے زمانہ طالب علمی کی ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ ایک بڑے دیندار تاجر میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہمارے ہاں آیت کریمہ ختم ہے تو کیونکہ آپ بزرگ آدمی ہیں آپ بھی تشریف لائیں.
وہ کہنے لگے میں چلا گیا. تو جیسے کہ آپ سارے ہی حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ لاکھ سوا لاکھ دفعہ وہ پڑھا جاتا ہے. مختلف تمناؤں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے تجویز کر لیا ہے. لہذا ظاہر بات ہے کہ وہ ایک نشست میں تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو بڑا وقت لگتا ہے. انہیں اپنا سبق بھی پڑھنا تھا, اپنے استاد کے پاس بھی جانا تھا. وہ کہنے لگے میں وہاں سے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا. وہ پھر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ اگر نہیں آئیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا, اور کل ہمارے مقدمے کی پیشی ہے, اسے کل سے پہلے ختم ہونا چاہیے. اگر یہ کل ختم نہیں ہوا تو ہم تو مقدمہ ہار جائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مقدمہ کیا ہے. وہ کہنے لگے جی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے, اور اس بہن نے ظالم نے مقدمہ کر دیا ہے اپنے حق کے لیے, اور ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ اس کا حق کوئی نہیں. لہذا آیت کریمہ پڑھیں گے تو ہمارا مقدمہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. گویا اللہ کی شریعت کے مطابق اس خاتون کا جو حق اور حصہ ہے وہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر اسے نہیں ملنا چاہیے. اب آپ یہ تصور دیکھیں اس قوم کا جو حق کی نگہبان بنا کے بھیجی گئی. لہذا کچھ باتیں میں ان معاملات کے متعلق بھی, صرف اتنی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشیں اور صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کار اور ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ بیان کروں اور اس پر ہم سر دھن لیں اور کچھ واہ واہ کے نعرے لگا دیں اور اس کے بعد یہاں سے اٹھیں اور اس معاشرے اور ماحول میں جا کے گم ہو جائیں, اور جو کچھ کل ہو رہا تھا وہی آج بھی ہوتا ہے. تو لہذا میں اپنے مزاج کے مطابق, کیونکہ میں اس جماعت میں آیا ہوں تو میں یہی سوچ کے آیا ہوں کہ یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک بھی ہے, یہ اصلاح معاملات کی تحریک بھی ہے, یہ اصلاح عقائد کی تحریک بھی ہے, یہ اصلاح عبادات کی تحریک بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم راہ حق پر ہم نے از خود فرض کر لی ہیں ان سب کو ہٹانے کا کام بھی اسی جماعت کا ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی کی سنت کی دعوے دار کہتی ہے, جو صحیح اسلام کی اپنے آپ کو دائی کہتی ہے. لہذا مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی. ایک بات اس سلسلے میں یہ کرنی ہے کہ ہم اور آپ تو کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں, اگر ہے تو پھر سوچ لیجئے کہ یہ راستہ ہم نے غلط منتخب کیا ہے, یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اپنا راستہ آج ہی مختلف جو آپ نے کیا ہے اسے چھوڑ دیجیے. یہاں آئے ہیں تو یہ نمازیں اس لیے نہیں ہے کہ مقدمات میں آپ کو ظالم ہونے کی حیثیت میں جتوا دیں, اور یہ آیت کریمہ اس لیے نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح کے بجائے معاملات میں خدا کی نافرمانیوں میں آپ کو سپورٹ کر سکے. یہ راستہ تو مکمل آزمائش کا راستہ ہے. جب کسی نے یہ کہا کہ آمنا, میں ایمان لایا, تو وہ آزمائش جو باہر شروع ہوگی وہ تو بعد میں. پہلی آزمائش تو یہاں شروع ہوئی اندر, کہ آپ نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر. اب اللہ پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے, ان میں سب سے پہلی بات جو آپ نے اور میں نے مانی ہے وہ اللہ کا وہ تصور ہے جو قرآن نے دیا. اللہ کا ایک تصور تو وہ ہے جو موجود ہی رہا ہے. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ ہماری دریافت نہیں ہے, معاذ اللہ, کہ یہ گم تھا کسی کے پاس نہیں تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام کہیں سے اللہ کا تصور کسی لائبریری سے اخذ کر لائے اور لا کے آپ کو سنا دیا. اللہ موجود تھا. اللہ کی صفات کے بارے میں لوگ بے خبر ہو گئے, اور بے خبر سہون نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں عمدن بے خبر کیا گیا انہی آزمائشوں سے بچانے کے. یعنی اللہ تو موجود تھا, اس کا گھر بھی موجود تھا, اور جب اس گھر پر ابرہہ حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت ان کا یہ تیقن بھی موجود تھا, جیسا کہ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے دربار میں بات کہی. جب اس نے کہا, ایسا ہوا تھا کہ ان کے کچھ اونٹ بھی ابرہہ کے لشکری پکڑ کے لے گئے, تو وہ اپنے ان اونٹوں کو واگزار کرانے کے لیے اس کے دربار میں گئے اور کہا کہ جناب یہ آپ کے فوجی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں, وہ واپس کرا دیں. اس نے کہا تم مکے کے سردار ہو, مگر بڑے عجیب سردار ہو, میں تمہاری عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں اور تم محض اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم آؤ گے تو مصالحت کی بات کرو,
انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اونٹ تو میرے ہیں اور وہ جسے آپ کھانے آئے ہیں وہ گھر اللہ کا ہے، لہذا اس معاملے کے درمیان میں نہیں آتا، میرے اونٹ واپس کرا دیں، آپ جانے گھر جانے اور گھر والا جانے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کر سکے، اس میں اتنی طاقت ہوگی خود حفاظت کر لے گا، نہیں طاقت ہوگی تو پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ اس نے کہا اچھا ان کے اونٹ واپس کرو، لہذا وہ تو اپنے اونٹ اور اپنی قوم کو لے کے پہاڑوں میں چھپ گئے، گھر کو گھر والے کے سپرد کر گئے، اور پھر ساری تاریخ نسل انسانی گواہ ہے کہ گھر والے نے بغیر فوج کے، بغیر پولیس کے، بغیر بم کے، بغیر بندوق کے، بغیر تلوار کے، بغیر نیزے کے اپنے گھر کی ایسی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی جو اس پر حملہ کرنے والا کوئی آدمی اپنی جان سلامت لے کے نہیں جا سکتا، وہیں کھیت ہو کے رہ گیا۔ تو لہذا اس اللہ سے تو وہ واقف ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ سے واقف ہیں لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہماری پرائیویٹ لائف کو بھی دیکھ رہا ہے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یعلم ما فی الصدور بھی، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جو چھپا کے کر رہے ہیں، جو ڈکا کے کر رہے ہیں، جو اندر کر رہے ہیں، اس سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہ اس بات سے واقف تو ہیں مگر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے کاروباری معاملات جو ہیں ان پر بھی اللہ کا کوئی حق ہے، بیواؤں کی زمینوں پر بھی اللہ کا کوئی حق ہے، یتیموں کے مال کے بارے میں بھی اللہ کا کوئی حق ہے، شادی بیاہ کی رسومات میں بھی اللہ کا کوئی حق ہے، عدالت کے طریقہ کار میں بھی اللہ کا کوئی حق ہے، بھائیوں کے ساتھ طرز عمل میں بھی اللہ کا کوئی حق ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق میں بھی اللہ کا کوئی حق ہے۔ اور یہ جو اللہ کا حق ہے وہ ایسا ہے کہ جو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی بتائے اسے جا کے کہ تیرا حق ضائع ہو رہا ہے تو اسے پتہ لگے، نہیں، وہ اسے ہر وقت پتا، یہ جس نے یہ کہا ہے کہ آمنا، میں ایمان لایا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس پر ایمان لایا ہے وہ فإنی قریب، بہت قریب ہے، کوئی دور پڑے نہیں ہے، کسی کی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے، کسی کے جا کے کہنے کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی کوئی کچھ کرتا ہے وہ اسے کرنے وقت بھی معلوم اور کرنے سے پہلے بھی معلوم۔ الفاظ معانی کا لباس ہے جن سے معافی الضمیر کا اظہار ہوتا ہے، تو جب فہم اور خیال الفاظ کا جامع پہنتا ہے تو آپ کے اور میرے درمیان فہم کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس تبادلے میں الفاظ کے لباس سے بے نیاز، ذہن میں اٹھنے والی خیالات کی لہریں جب الفاظ کے لباس سے محروم ہیں تب بھی اس کی نگاہ میں وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والی خیالات کی لہروں سے واقف ہے، اور اتنی نزدیکی سے اس کا تمہارا ساتھ ہے اور اتنی نزدیکی سے اس کا تمہارا تعلق ہے کہ اس کے لیے پہلے کہا کہ فإنی قریب، پوچھنے والوں کے پوچھنے کا جواب دے دو، یسألون کا عبادی، یہ ہمارے بندے پوچھتے ہیں ہمارے بارے میں، کہاں ہیں، کتنے فاصلے پر ہیں، کیا رشتہ ہے ان سے ہمارا، تو انہیں کہیے کہ فإنی قریب، ہم تو بہت قریب ہیں۔ تو قریب یہ بھی ہے میرے اور قریب آپ بھی ہیں میرے اور قریب وہ بھی ہیں میرے جو آخر میں بیٹھے ہیں، یہ سب قربت ہی کے معیار اور پیمان ہے۔ تو کہا اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ اتنے قریب ہو کہ اتنے قریب ہو، بلکہ ایسے قریب ہو کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہم تو پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اس درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ وسیلہ موجود نہیں کہ میری آواز تو اس بھائی تک اس لیے پہنچ رہی ہے کہ یہ واسطہ درمیان میں آواز کو پہنچانے کا موجود ہے، یہ موجود نہ ہو تو اس آخری بھائی کا قرب مجھ سے کوئی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہمارا قرب ایسا ہے کہ ہم پکارنے والے کی آواز خود ہی سن لیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اعلان سے بھی واقف اور چھپے ہوئے اسرار سے بھی واقف، اتنا قرب ہے اس کا، اس کا محتاج نہیں ہے کہ تم بتاؤ تو پتہ لگے۔
اور قرب کو مزید ظاہر کرنے کے لیے کہا اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے دیکھو سارے، کوئی چیز یہاں ہے؟ کہا جی ہے۔ کیا ہے؟ ایک دھڑکن، ایک حرکت ہے۔ یہ کیسی دھڑکن ہے؟ یہ کیسی حرکت ہے؟ کہا یہ میری رگے جاں کی حرکت ہے، یہ میری شہرت دھڑک رہی ہے، یہ میری زندگی کی علامت ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری گردن ہے، تحت جلد موجود ہے، تم سے کتنے قریب ہے؟ کہا بھائی اس سے زیادہ تو قربت کا معیار ہی کوئی نہیں ہو سکتا، میری ہے، مجھ میں ہے، میرے اندر ہے۔ کہا اچھا یہ سب سے زیادہ قریب ہے؟ ہاں جی سب سے زیادہ قریب۔ کہا پھر سن لو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اتنا قریب بفہم آ کے سمجھاتا ہے اور ایسی سادگی سے سمجھاتا ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے گا کہ آج کا آدمی کہتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ایم فل ہوں، میں ایم اے ہوں، میں اور کچھ ہوں، اور 2-4 ڈگریوں کے نام لے لیں، مجھے تو اتنی نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے میں 20 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، 30 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، لیکن قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے نازل ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے نازل ہو رہا ہے جو بیچارہ کہیں نہیں پڑھا، بالکل سادہ سا بدو، جس نے شہر بھی نہیں دیکھا ہے، آبادی بھی نہیں دیکھی، الفاظ کے بہت بڑے لمبے چوڑے گھور گندوں سے بھی واقف نہیں ہے، وہ جب اس کے سامنے بات کی جائے تو بات اس کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور جب بہت پڑھے لکھے حضرت کے سامنے بات کی جائے تو مجال انکار پھر ان کے پاس بھی نہ ہو۔ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس رگے جان سے بھی زیادہ قریب، ہم سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ایک ایسا دروازہ ہم نے مستقل کھول رکھا ہے کہ جسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس دروازے سے صرف ہم دیکھ رہے ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے متعلق پھر ہمیں قرآن نے کہا کہ وہ علیم بھی ہے اور بصیر بھی۔ اب علیم اور بصیر کی کیفیت کو مزید واضح کیا ہے قرآن نے۔ یہاں یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیا اللہ اس مجمع کو بحیثیت مجمع دیکھتا ہے یا بحیثیت فرد دیکھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ اس سارے اجتماع کو بحیثیت مجموعی دیکھ رہا ہے، اور اس سارے اجتماع کی آواز کیا بحیثیت مجموعی سن رہا ہے؟ تو معذاللہ پھر تو نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی سی چیز ہے، حبۃ خردل، بالکل ذرا تھی، اور فی السماوات، دوریوں کا تصور کرو، کہیں آسمانوں میں، گہرائیوں کا تصور کرو، او فی الارض، کہیں زمین میں، اور کسی معدومیت کا تصور لے لو، او فی صخرہ، کسی چٹان کے اندر، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، تو بہت باریک بھی بڑا باخبر ہے، تمہیں علیحدہ دیکھ رہا ہے، مجھے علیحدہ دیکھ رہا ہے، تمہاری علیحدہ سن رہا ہے، میری علیحدہ سن رہا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسے سب کو بحیثیت مجموعی بھی جانتا ہے اور فردن فردن بھی جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنی نشو و نما میں، اپنی پرورش میں، اپنی بڑھوتری میں، اپنی تمنا اور خواہشوں میں اسی کو پکار رہے ہیں۔ یسأل من فی السماوات والارض، اسی کے در کے سوالی ہیں جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا۔ تو یہ سارے تصورات جب سامنے آئے تو آمنا کا مفہوم کیا نکلا کہ جناب اس راستے پر چلنے کے لیے آزمائش کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا واسطہ اس سے ہے کہ جو نہ آپ کی رپورٹ کا محتاج، نہ آپ کے امیر کی رپورٹ کا محتاج، نہ ناظم کی رپورٹ کا محتاج،
وہ تو براہ راست آپ کا کام دیکھ رہا ہے، اور آج یہ بات آپ کے اور میرے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، تاکہ کل جب اس کے سامنے پیش ہو تو پھر اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ اقرا کتابک، آج اپنی کتاب ذرا خود پڑھو، کیا کر کے لائے ہو۔ یہ کن کو کہا جائے گا؟ انہیں کہا جائے گا جنہوں نے یہاں اپنی احتساب کی زندگی کو نہیں گزارا۔ لہذا ایمان دراصل مطالبہ کرتا ہے اس بات کا کہ آدمی اپنا احتساب خود ہی کر لے۔ تو پھر ساری نسل انسانی کی تاریخ سامنے رکھ کے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ آزمائش صرف تمہاری ہی نہیں ہے، بلکہ راہ حق کا ہر راہی آدم سے جب چلا ہے اور ایدم تک آ رہا ہے اور قیامت کے آخری انسان تک چلے گا، ان سب کی سچائی اور ان سب کا کذب جو ہے ہمیں اسے پرکھنا ہے، اور پرکھنا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن اسی پرکھ کے مطابق ہم تم سے معاملہ کریں کہ یہاں تم نے آمنا کہا تھا تو اس کا تقاضا بھی پورا کیا تھا کہ نہیں تقاضا پورا کیا۔ ہم پھر بجائے مثالوں کے اصول کی طرف لوٹتے ہیں۔ سوال ایک ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ آمنا، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں میں ایمان لایا۔ یہ دو آدمی ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ اگر بات صرف اتنی ہو کہ جو یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں وہ، اور جو یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا وہ، دونوں کے درمیان فرق ہی کوئی نہ ہو، وہ بھی جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ بولے، وہ بھی کم تولے وہ بھی کم تولے، وہ بھی حقوق کو پامال کرے وہ بھی حقوق کو پامال کرے، اس کے ہاتھ میں اختیار آئے تو وہ بھی اقربا نوازی کے راستے پر چلے، اس کے ہاتھ میں اختیار آئے تو وہ بھی اقربا نوازی کے راستے پر چلے، وہ بھی کہے یہ میری برادری کا آدمی ہے ظالم ہے تب بھی اسی کا ساتھ دوں گا، اور وہ کہے کہ اگر میری برادری کا آدمی ہے قتل کرایا ہے بہرحال مجھے تو اسے بچانا ہے۔ تو آپ پھر یہ بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اور اللہ ان کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا یا جدا جدا معاملہ کرے گا؟ الفاظ اپنے فہم کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایمان لایا، تو میں ایک بات آپ سے بتا دوں، یہ کہہ کے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جناب سب عمل کریں۔ لگاتا ہے لہذا ہم فلاں کے نام کا نعرہ لگائیں گے، تو یہ جہالت کبریٰ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام۔ ہمارے نزدیک صحابہ راہ حق کے پہلے راہی ہیں، اور ان سے ہم نے یہ روشنی اخذ کرنی ہے کہ جب ان پر آزمائشیں آئی تھیں تو کیا ان آزمائشوں میں وہ تھک کے بیٹھ گئے تھے، یا انہوں نے راستہ بدل دیا تھا، یا اسی پر چلتے رہے تھے؟ یعنی آدمی کے سامنے راستہ چلنے کے تین اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ راستہ سخت ہو تو راہ بدل لے، اس کا نام ہے گریز، اور یا راستہ سخت ہو تو چلنا چھوڑ دے، اس کا نام ہے فرار، اور یا راستہ سخت ہو تو لنگر لگوٹ کس کے کہے کہ اس کی کیا برجال ہے کہ یہ مجھے روک لے، میں اسی راستے پر چلوں گا، یہ ہے عزیمت۔ تو صحابہ کا راستہ نہ فرار ہے نہ گریز ہے، وہ عزیمت ہے۔ اور وہ کیوں نہ عزیمت ہو؟ اس لیے کہ اس پر جو سب سے بڑا روشنی کا مینار نصب ہے وہ عزیمت ہی کا مینار ہے۔ کل جب یہاں صحابہ کی عزیمت کی اور رخصت کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ نمونہ سامنے نہ ہو کہ جس نے صحابہ کو صاحب عزیمت بنایا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کے صاحب عزیمت ہونے کا۔ عزیمت ان میں کہاں سے آئی؟ یہاں میں مخاطب ہوں قیادت سے، اور اس کے بعد کارکن سے مخاطب ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت قائدین کو متوجہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح باپ کا عمل بیٹے میں منتقل ہوتا ہے،
اگر باپ کے ہاں اخلاص نہیں ہے تو پھر ہاتھ دھو رکھیے، بیٹے کے ہاں اخلاص نہیں آئے گا، الا ماشاءاللہ کوئی سعید روح ہو اور از خود ہی وہ راہ حق پر آ جائے تو استثناء کی بات نہیں میں کہتا، اصول اور کلیے کی بات کہتا ہوں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ بیٹا سچا ہو تو اسے صرف یہ نہ کہیے کہ سچ بول، اس کے سامنے سچ بولیے، ہر مرحلے پر بولیے۔ صبح کو جو آدمی قرضہ وصول کرنے والا آپ کے گھر آیا ہے، یا بے وقت ملنے والا، نیند کے وقت جگانے والا، آرام میں خلل ڈالنے والا، دروازے پر دستک دینے آیا ہے، بیٹے سے یہ نہ کہیے کہ اس سے کہہ دو کہ ابا گھر نہیں ہے۔ اگر تم نے اس بیٹے سے یہ کہا تو تم ساری زندگی اس بیٹے کو جتنے چاہے سچائی کے لیکچر دیتے رہو، اسے سچا نہیں بنا سکتے، تم نے تو اسے خود جھوٹا بنایا ہے یہ کہہ کے کہ جاؤ کہہ دو ابا گھر نہیں۔ تو لہذا جو قائد تحریک کی قیادت کر رہے ہو وہ یہ بات پلے باندھ لے کہ کارکن کے یہاں استقامت اور عزیمت آ نہیں سکتی راہ حق میں اگر یہ استقامت قائدین میں موجود نہیں۔ اب دیکھیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہو کہ آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں اور اس راستے پر ایک خاتون روزانہ آپ کا انتظار کرتی ہے اور سارے گھر کا کوڑا اکٹھا رکھتی ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ روزانہ یہ عمل ہوتا ہے کہ حضور وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ اس واقعے کو صرف جس طرح پہلے عرض کیا تھا تاریخ کی نظیر سمجھ کے آثار قدیمہ کی صورت میں سوچ کے نہ گزر جائے۔ اس میں تین باتیں سوچیں کہ واقعہ جو ہے وہ تین باتوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عمل متواتر ہے، کبھی کبھار کی بات نہیں، یعنی آپ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ کوڑا اکٹھا رکھتی ہے، روز پھینکتی ہے، آپ روز وہیں سے گزرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ تین صورتیں ہو سکتی تھی، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ چھوڑ دیتے، بھائی یہاں بڑے خبیث لوگ، بڑے شریر لوگ رہتے ہیں لہذا ہم یہاں سے نہیں گزرتے۔ تو کیا ہمارے قائد نے یہ کیا؟ وہ راستہ چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، روز وہیں سے گزر رہے۔ اچھا صاحب اپنی سیف سائڈ کر لیتے۔ دوسرا طرز عمل یہ کہ وہ سمت چھوڑ دیں، بھائی ہر راستے کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اس عورت کا مکان کسی ایک کنارے پر ہوگا نا، چلے وہ دائیں کنارے پر تھا، ہم بائیں سے گزر جاتے۔ واقعے کا تواتر کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے سائڈ بھی نہیں چھوڑی، وہ اسی سائڈ سے گزرتے رہے۔ اور اب ایک دن جب وہ کوڑا نہیں آتا تو خدا کا شکر کرتے کہ مر گئی، دیکھو نا جی یہ مسلسل تنگ کرنے والی مر گئی، چلو چھوڑو جان چھٹی۔ تو آپ سارے جانتے ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس دروازے پر دستک دی، اور جب اذن ملا کہ آ جاؤ تو اندر گئے، پوچھا کہ آپ کا حال ٹھیک ہے؟ آج کوڑا نہیں آیا، مجھے خیال ہوا کہ یہاں بیمار تو نہیں ہو گئی۔ تو اب وہ بڑھیا حیران ہے، اور اب اس کی مجال ہے کہ وہ کوڑا پھینک دے، اور اب اس کی مجال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے۔ دل کے دروازے پر اخلاق کی یہ دستک ایک ایسا بم ہے کہ اس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے مسلمان ہونے کے لیے کوئی بڑے فلسفیانہ اور منطقی دلائل کی ضرورت نہیں ہوئی، صرف ایک اخلاق کی دلیل تھی جس نے اسے گھٹنوں کے بل گرا۔ تو ہم جس راستے کے راہی ہیں وہ راستہ ہم سے استقامت کے اس اور عظیمت کے اس صورتحال کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے، یہ ہمارے قائد کا نشان ہے۔ پھر ایک اور واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت کو یہ بہکایا گیا کہ وہ ایک ایسا جادوگر ہے کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے وہ باقی سب سے کٹ جاتا ہے، لہذا وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا یہ مکہ ہی چھوڑ دو، اگر ایسا کوئی آدمی یہاں آ گیا ہے تو میں کیا کروں گی اس کا، وہ چھوڑ کے مکہ چلی۔ اب جو سامان اس کے پاس ہے اس کے اٹھانے کی طاقت اس میں نہیں، اور اب اس کا جو آمنا سامنا ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے جس سے وہ ڈر کے بھاگ رہی۔ پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہو؟
کہا میں بستی چھوڑ رہی ہوں، سامان نہیں اٹھ رہا، کہا لاؤ میں اٹھا دوں. سامان اٹھایا ہے، کندھے پر رکھ کے ساتھ ساتھ چلیں آپ کو جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ دیتے. جب بستی سے باہر نکل آئے، جہاں اسے جانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، سامان رکھا، تو اس نے کہا بیٹے تو تو بہت اچھا مجھے نظر آتا ہے، بڑا خدمت گزار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، بڑا ایسا ہے، تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، میں بھی تیرے ساتھ اس کا بدلہ تو کیا دوں، بہرحال تجھے یہ کہتی ہوں تو بھی یہ بستی چھوڑ دے. یہاں ایک بہت ہی ایسا آدمی آ گیا ہے کہ وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کو جدا کر دیتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ بالکل اپنے گھر والوں کا نہیں دیتا. کہا اماں وہ کون ہے؟ کہا وہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ تو میں ہوں. اب اس بڑھیا کی مجال ہے جناب چاہیے یہ مکہ چھوڑ جائے، یہ تو یہ قدم ہی نہیں چھوڑ سکتی. اب یہ قائد کی مثال ہے آپ کے سامنے. رائے حق کی آزمائشوں میں صرف مار پیٹی کی بات نہیں ہے، یہ جو جذباتی چرکے لگنے کی بات ہے، ان کے ساتھ پھر محبت کا وتیرہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا اب ہمارے جو قائد ہیں ان کی کیفیت کا حال یہ ہے. کوئی کہے گا جی یہ تو کمزوری کا اخلاق ہے. میں کہتا ہوں طاقت کا اخلاق دیکھنا ہے تو فتح مکے کا دن دیکھو کہ آج وہ سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں. یہ چچا کا کلیجہ چبانے والی کھڑی ہے، یہ چچا کو برچھی مارنے والا کھڑا ہے، یہ ساری زندگی عذاب دینے والوں کا بیٹا کھڑا ہے، یہ روحانی اور قلبی چرکے لگانے والے ابو لہب کی بیٹی کھڑی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روحانی اور جسمانی صدمہ پہنچایا ہے کہ شاید ساروں کے صدمات اکٹھے کیے جائیں تو اس کے صدمے کے برابر نہ بن سکے. کسی باپ کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی جائے محض اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ. ابو لہب نے یہی کیا تھا اور اس کی بیٹی بھی آج وہاں کھڑی ہے. اور آج سب کے لیے پیغام ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ سب کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ تم نے ہمارا جو مال چھینا تھا، تم نے جو ہماری جائیدادیں چھینی تھی، جن پر تم قبضہ کیے بیٹھے ہو، جاؤ یہ بھی تمہیں ہی دی. یہ خاص طور سے یاد رکھیے فتح مکہ کے بعد مہاجرین مکہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ جائیدادیں واپس نہیں لی، ساری انہیں کو دے دی، جو ان پر قابض تھے انہیں کے حوالے کر دی. اس راستے پر چلنے والے قائد کا حال یہ. اب وہ قائد ایک دن کعبۃ اللہ میں بیٹا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یہ واقعہ انہوں نے خود ہی بیان کیا. انہوں نے آ کے کہا کہ سرکار اب تو آزمائشیں حد سے سوا ہو گئیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. اس منظر کو بھی ذرا سا سمجھ لیجئے کہ یہ کس موقع پر انہوں نے کہا. موقع یہ ہے کہ مظالم اس سطح کو پہنچے ہوئے ہیں کہ حضرت سمیہ شہید کر دی گئی. حضرت عمار کا حال یہ ہے کہ انہیں بالوں سے پکڑ لیتے ہیں اور پانی کے ٹبوں میں غوطے دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بے ہوش و حواس ہو جاتے ہیں. یہ مظالم کا وہ زمانہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے ہیں، بعض دفعہ زرہ لوہے کی پہنا کے لٹا دیتے ہیں، بعض دفعہ بوریوں میں لپیٹ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور نیچے سے دھواں پہنچاتے ہیں. اس ریت کا آپ یہاں مظفر آباد میں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے، مکے کی اس گرمی کا اور مکے کی اس تپتی ہوئی ریت کا. وہاں تو نومبر اور دسمبر میں ان پہاڑوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج انہی سے منعکس ہو رہا ہو. وہ تو جن حضرات نے وہ جگہیں دیکھی ہیں وہ اس کا کچھ شاید اندازہ کر سکیں کہ وہاں گرمی کا حال کیا ہوتا ہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہکتے ہوئے انگارے ان کے سر پر رکھ دیے گئے اور چربیاں نکل آئی. تاریخ بیان کر دیتی ہے، مقرر سنا جاتا ہے، کبھی ذرا ماچس کی تیلی جلائیں، جلا کے پھونک مار کے اسے بجھا دیں. اب وہ صرف گرم ہوگی، جلتی ہوئی نہیں ہوگی. اس گرم تیلی کو ذرا انگلی پر لگا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور پھر اندازہ کریں اس خاتون کا
کہ جو اتنی کمزور اور ناتواں ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی، اور یہ انگارے اس کے سر پر رکھ دیے گئے ہیں اور چربی نکل گئی. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ان سارے شدائد اور مظالم کے باوجود راہ حق کا ایک راہی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے منحرف نہیں ہوا، ایک بھی، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ بچہ. بلکہ حضرت سمیہ کے سلسلے کی ایک بات عرض کروں، ایک دن انہیں پکڑ کے اتنا مارا گیا باندھ کے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ان راہ حق کے راہیوں کے درمیان جب آپ دیکھیں گے تو کوئی کمزوری آپ کو ان کے ہاں نہیں ملے گی، مارنے والوں کے ہاں ملے گی. ظلم جو ہے اور زیادتی جو ہے وہ بڑی ناپائیدار چیز ہے، آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. جن حضرات کو کبھی کوئی خدا نہ کرے تجربہ ہوا ہو ظلم کرنے کا، وہ تو عملاً اس بات کو محسوس کریں گے. ورنہ اگر آپ کے کروب و جوار میں کوئی ظالم رہتا ہے، تھوڑا سا آپ اس کا ڈیپ مطالعہ کریں، اس کے نفسیات کا، تو یہ بات نظر آ جائے گی کہ اس کی کیفیت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ مار کھانے والا نہیں تھک رہا اور مارنے والا تھک گیا، اندر سے وہ ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ فطرت تو ہر ایک کے اندر موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ظالم نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، تو اس وقت وہ چاہتا یہ ہے کہ ذرا کوئی چھڑا دے. یہ بات مظلوم نہیں چاہتا، ظالم چاہتا ہے کہ کوئی چھڑا دے. یار یہ تو بہت ہی سخت، بہت ہی زیادہ مطلب برداشت کرنے والا ہے، اب اسے اور کہاں تک ماروں. تو اس مرحلے پر آتا ہے ظالم ایک دفعہ. تو حضرت سمیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مارتے مارتے ظالم اب اندر سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن انانیت جو ہے اسے باز آنے نہیں دیتی. اس خیال میں ہے کہ کوئی بچا لے، کوئی چھڑا دے تو ہم بھی کہیں اچھا یہ فلاں نے کہا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا. لیکن اب ایسا بھی کوئی نہیں مل رہا، تو اس نے یہ کیا کہ وہ پتھر کا ایک بت اٹھایا اور اٹھا کے حضرت سمیہ کے منہ کے قریب لے گیا. یہ میں اپنی طرف سے نفسیاتی تجزیہ پیش کر رہا ہوں. وقوع تو تاریخ کا صرف اتنا ہے کہ اس نے مٹی کا بت اٹھایا، حضرت سمیہ کے منہ کے قریب لے گیا، حضرت سمیہ نے اس پہ تھوک دیا. لیکن جب آپ اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا تھا. یہ ہو یہ رہا تھا کہ ظالم اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، چاہتا تھا کوئی چھڑا دے، چھڑانے والا مل نہیں رہا. بت اٹھایا ہے، منہ کے قریب لے گیا ہے، کہا یہ کچھ نہیں کرے گی، میں کہہ دوں گا میں نے بت اس کے قریب کیا تھا، اس نے چوم لیا، اس کے صدقے میں نے چھوڑ دیا. لیکن تو اندر سے ٹوٹ گیا ہے، ہم اندر سے نہیں ٹوٹے. تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. ہم تھوک کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ راہ حق پر ہم ثابت قدم، تو راہ باطل پر ثابت قدم نہیں. تیرا راستہ بھی کچا اور تو چلنے والا بھی کچا، ہمارا راستہ بھی پکا، ہم چلنے والے بھی پکا. لہذا اب آپ دیکھیں یہ ہے وہ صورت احوال جس میں آ کے حضرت خباب یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہمارے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نیم دراز ہے اٹھ کے بیٹھے. حضور کو غصے کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا کسی نے. آپ کے چہرے کی شادابی اور آپ کی مسکراہٹ کبھی چہرے سے نہیں کی، لیکن اس دن جلال میں کہا خباب تم سے پہلے جو اس راستے پر چلتے رہے ہیں ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے علیحدہ کر دیے، واروں سے چیر دیے. انہوں نے استقامت کے ایسے مظاہرے کیے. وہ وقت آ رہا ہے جب اس زمین پر اتنا امن ہوگا کہ ایک سوار سنا سے چلے گا، حضر موت پس جائے گا، اور اس زمین پر اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. مگر تم بے صبرے ہو. یہ جملہ تاریخ میں اور یہ جملہ حدیث میں جب پڑھا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی بھی نشان کسی کے پاس موجود نہ ہو تو یہ اتنا بڑا نشان ہے، یہ اتنا بڑا نشان اور معجزہ ہے کہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کے لیے میں کہتا ہوں یہ جملہ ہی کافی. اس اعتبار سے کہ ذرا آپ بھی تو کسی کارکن کے ساتھ کسی دن یہ کر کے دیکھیے جس سے سارے دن آپ نے کام کرایا ہو
توسیع دعوت کا لٹریچر تقسیم کرایا ہو، تبلیغی وفود میں نکالا ہو، اعانت اکٹھی کرائی ہو، دریا بچھوائی ہو، جلسے کا اہتمام کرایا ہو، اس راستے میں اس نے پتھر بھی کھائے ہوں، لوگوں کی انگلیاں بھی اس پر اٹھی ہوں، اور اس نے آ کے آپ سے شکایت بھی کی ہو، جناب دیکھیے بڑی ہی تنگ کرتے ہیں بہت لوگ، اور ان کا لیڈر کہے کہ تو بے صبر ہے، تو وہ 1 منٹ میں آپ کی ساری قیادت اٹھا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا کہ لو ہمیں بے صبرہ کہتا ہے، گھر یہاں بیٹھا ہے، ہم کام مصیبتیں بھرتے پھر رہے، ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب حضور نے یہ کہا کہ تم بے صبرے ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ گردن جھکا دی، یعنی اعتراف کر لیا اس بات کا کہ واقعی راہ حق کی آزمائشوں پر جیسا ہونا چاہیے ابھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ گردن جھکا دینے والا کون ہے؟ ایک دن مدینہ منورہ میں ان کی پیٹھ برہنہ ہو گئی تو نئی نسل نے دیکھا جس نے وہ آزمائش کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، پوچھا چچا یہ کیا ہے تمہاری کمر پر؟ ساری کمر پر سفید برس کے داغوں کی طرح چمکیلی ہوئی ہوئی۔ کہا بھتیجے ایک دفعہ مکے والوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا تھا، میری چربی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، یہ اس کے نشان ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بے صبرے ہو، اور وہ خاموش ہو گئے۔ اب میں یہاں آپ سے کہتا ہوں، جو کارکن ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، جو لیڈر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر لیڈر چلے گا تو اسے کارکنوں سے زیادہ راہ حق پر ایثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ اس راہ پر چلنے میں رہنمائی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ہم یہاں سارے ایک ہی کشتی کے سوار بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے پاس ہمارا انتظام ہے، قیادت ہے، انہیں یہ نمونہ عمل قائم کرنا پڑے گا اپنے کارکنوں کے لیے کہ ہم زیادہ ایثار پیش آئیں، اور تم سے جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ کام ہم خود کر کے آئے، ہم اب بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں اس جماعت سے متاثر ہوا، اس کی بات بھی اسی آزمائش کے مرحلے میں عرض کر سکتا تو وہ یہی بات، یہ درس، یہ قرآن کی دعوت، یہ تو اللہ کا انعام ہے جو مجھے اس جماعت میں آنے سے ملا۔ میں تو اس سے پہلے شاعر ادیب قسم کی چیز تھا اور اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا تھا، اب تو میں اپنے آپ کو حقیر ذرے سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ اس زمانے میں سمجھتا تھا میں بہت بڑی چیز۔ آپ کے اس مظفر آباد میں جماعت کے قیام سے بھی پہلے میں مشاعروں میں آتا رہا ہوں، بار بار آیا ہوں۔ یہاں ایک دوست ہوتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، نشتر صاحب، پہلی بار مجھے وہ لائے تھے، تو وہ شاعری کے حوالے سے ہم یہاں آتے تھے، غلام محمد نشتر صاحب، محمد خان نشتر جی۔ تو وہ اسی زمانے میں کہیں تھوڑا سا قرب نصیب ہو گیا جماعت کا، یہ کہ ایک دفعہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لاہور پنڈی آئے تو ہم ان کا استقبال کرنے لوگ گئے، تو صاحب مجھے بھی لے گئے، اور جب وہ لے گئے مجھے تو ایسا ہوا کہ ایک تصویر بنائی اخبار والے نے، اس تصویر میں مولانا کے ساتھ میری تصویر بھی آ گئی، وہ دوسرے دن اخبار میں چھپی۔ دوسرے دن وہ جلسہ تھا، ہم بھی جلسہ ذرا تھوڑی دیر پہلے چلے گئے، تو جب ہم گئے تو یہ جماعت اسلامی کے کارکن دریا وغیرہ بچھا رہے ہیں۔ پنڈی کے قیم ہوتے تھے ایک حامد صاحب، وہ بیچارے ان کے ساتھ لگے ہوئے۔ میں جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، خاص آدمی ہوں، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ادیب آدمی ہوں، میں شاعر آدمی ہوں، لہٰذا میرا کیا کام ہے دریا بچھانے سے اور یہ جھاڑویں دینے سے؟ یہ تو پبلک کا کام ہوتا ہے، ہم تو اسٹیج کی رونق ہے۔ لہذا ہم کھڑے رہے ہاتھ باندھے ہوئے، اور سارے وہ لوگ، ان میں بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان زمانے میں کم تھے، بہرحال لگے ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، حامد صاحب نے بڑے غور سے، کچھ دیر تو چپ رہے، اور پھر انہوں نے مجھے بڑے یعنی جھڑک کے مخاطب کیا، کہا کہ تم تصویریں اتروانے آ جاتے ہو، چلو دریا بچھاؤ۔ اچھا پہلے تو وہ اندر کا شیطان جو تھا وہ اسے ابال آ گیا کہ یار کیسا بےہودہ آدمی ہے، دیکھو مجھے کہتا ہے دریا بچھاؤ۔ لیکن پھر اندر ہی سے پتہ نہیں کیا ہوا، کون سی رگ ٹھیک ہو گئی یا کون سی ٹوٹ گئی، اندر سے ہنسی آ گئی۔
یار یہ تو کوئی بڑا عجیب آدمی ہے جو مجھے کہتا ہے کہ دریا بچھاؤ، اور میں جناب اعلیٰ دریا بچھانے پر آمادہ ہو گیا، اور آج 20-22 سال ہو گئے مسلسل دریا بچھا رہا ہوں، اور اب مجھے جھاڑو دینے میں، دریا بچھانے میں، لوگوں تک دعوت لے کے جانے میں، پیدل چلنے میں، زمین پر سو جانے میں، بھوکا رہ لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ مزہ کب آتا ہے؟ اگر حامد جیسا آدمی کہنے والا نہ ہوتا تو پھر محمود جیسا آدمی نہیں پیدا ہوتا، یہ جب ہی پیدا ہوتا ہے جب حامد جیسا ٹوکنے والا پیدا ہو، کیونکہ وہ خود جھاڑو دے رہا تھا اور وہ قیم جماعت تھا۔ تو پنڈی کا قیم اگر جھاڑو دے رہا ہو تو پنڈی کا کارکن پھر دری کیوں نہیں بچھائے گا؟ چودھری غلام محمد صاحب کے متعلق میں نے یہ بات سنی، وہ جو کراچی والے تھے، وہ امیر جماعت تھے، وہاں وہ ساری جماعت انہوں نے قائم کی، لیکن اس راہ حق پر ان کا نشان کیا ہے؟ یعنی لوگ انہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے متعلق یہ بات کہ جس جگہ اجتماع ہوتا تھا اس اجتماع میں وہ پہلے پہنچتے تھے، کارکنوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور کارکنوں کے ساتھ مل کے اپنے حصے کا کام کر کے وہ واپس آ جاتے تھے، اور دوبارہ جب انہوں نے اس اجتماع کی صدارت کرنی ہے تو پھر بعد میں پہنچتے، کیونکہ اجتماع کی صدارت بھی ہمارا فرض ہے اور جھاڑو دے کے دریا بچھانا بھی ہمارا فرض ہے۔ کارکنوں کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں اور کارکنوں کی ہم قیادت اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ہم کرسی پر صرف اتنی دیر بیٹھتے ہیں جتنی دیر درس دیتے ہیں، اس کے بعد اتر کے ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کرسی ہمارے ہاں پائیدار چیز نہیں، ایک آلہ ضرورت ہے، یہ آلہ اقتدار نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے وہ کرسی پر اتنی ہی دیر بیٹھتا ہے جتنی دیر اسے وہاں بیٹھنا ہے، وہ اس پر بیٹھنے کی مستقل آرزو نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا ہے تو پھر وہ اس قیادت کا اہل ہی نہیں۔ تو جناب یہ ہم دراصل ایک تذکیر ہے، راہ حق کی آزمائشوں میں صرف آزمائش وہی نہیں ہے کہ اس نے گردن کٹا دی اور اس نے جنگ میں حصہ لیا، کیونکہ ہمارے عہد کی آزمائشیں دوسری ہیں۔ ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس کی آزمائش میں آپ سنیے، یہاں ابھی آپ کے پاس ہتھیار نہیں، توپیں اور بندوقوں کا مرحلہ نہیں، ابھی تو مسکراہٹوں کے پھول لے کے آپ کو جانا ہے، ابھی تو اپنی گفتگو میں شیرینی جو ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے، ابھی تو اپنے اخلاص سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک ایسے معالج ہیں جو اس بستی میں جہاں وبا پھوٹ گئی ہے لوگوں کو بیماریوں سے بچانے آئے، لہذا آپ ان بیماروں کے ساتھ نفرت کا برتاؤ نہیں کرتے، محبت کا برتاؤ کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ہاں کچھ دین کا وابستگی بڑھ جاتی تو ان کے ہاں رعونت بڑھ جاتی، 5 نمازیں پڑھنے لگتے ہیں تو لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں، ماتھوں پر بل آ جاتے ہیں، جھنجھلاہٹیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگوں پر تان و تشنی کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تمہارا راستہ نہیں، اس لیے کہ جو آدمی نماز کی طرف نہیں آ رہا وہ بیمار آدمی ہے، اور بیمار آدمی نفرت کا مستحق نہیں ہوتا، بیمار آدمی تو ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ جو آدمی اسلام کے نظام کی مخالفت کر رہا ہے وہ لا علمی میں مبتلا ہے، ضد یا ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے، یہ بیماریاں اس کی روح کو لگ گئی ہیں۔ یہ بیماریاں تان و تشنی کے تیروں سے نہیں جائیں گی، یہ تو محبتوں کی دستکوں سے جائیں گی۔ اس کی 4 باتیں برداشت کرو گے تو جائیں گی، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو یہ نہیں جائے گی۔ ابھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی آپ بدر و احد میں نہیں آئے ہیں، ابھی آپ مکے میں ہیں، اور یہاں آپ کو سیرتوں کی تشکیل بھی کرنی ہے اور اس بڑے مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی، ان احادیث پر نظر کریں۔ فرمایا روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر بندے کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب کسی نے سبحان اللہ کہا تو صدقہ ادا کیا، الحمدللہ کہا تو صدقہ ادا کیا، مسافر کو راستہ بتایا تو صدقہ ادا کیا، کسی کا سامان اٹھا کے سوار کرایا صدقہ ادا کیا،
راستے سے کوئی اذیت دینے والی چیز ہٹا دی تو صدقہ ادا کیا. یہ صدقات کی فہرست دیکھتے جائیں گے تو اسی میں آپ کو ایک انوکھا صدقہ یہ بھی ملے گا کہ تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی صدقہ دینے کی چیز ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو اللہ نے تمہیں بھی محروم نہیں رکھا. مسکرا کے اپنے بھائی سے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے.